ہمارے ساتھ میرے یونٹ میں افسر تھے اور وہ خیر وہاں رہ گئے, مجھ سے سینئر تھے وہ. تو جب یہ مسئلہ بنا نا تو بنگلہ دیش سے انہوں نے میسج بھیجا اپنے میرے ہی یونٹ میٹ کو, جو ہمارے یونٹ اکٹھے مقصد کے تھے, ان کے آپس میں بیچ میٹ تھے, کہ اگر ضرورت پڑی تو بنگلہ دیش از ریڈی ٹو اٹیک اینڈ بریک چکن نیک تھرو, which is a very important. تو میں جو آپ سے بات کر رہا ہوں, بھارت کے پاس اپنے آپ کو انہوں نے جس نیریٹو میں پھنسایا ہوا ہے نا, اس کا حل کے پاس نہیں ہے ان کے پاس. either they just مطلب بیک ڈاؤن اینڈ ایکسیپٹ دی کنڈیشنز ریالٹیز آن گراؤنڈ, اور ایس دے کنٹینیو ٹو بیکم دیٹ اسٹرانگ اینڈ جو ہے جو مت وہ نہیں بنیں گے تو بھارت ٹوٹ جائے گا. نہیں, بھارت ٹوٹ جائے گا. یہ بالکل جہاں جہاں بھارت پراکسیز کر رہا تھا بنگلہ دیش میں, وہ بھی ابھی اسے سیٹ بیک ملا ہے, جو رجیم وہاں چینج ہوئی ہے, اور جو اب جو وہاں پہ تو حسینہ واجد صاحبہ تو ہے نہیں, اب چیزیں بدل چکی ہوئی ہیں وہاں بھارت کو لے کر بھی, تو وہاں بھی حالات. اب تو بھوٹان بھی بات نہیں مان رہا ان کی. جی, تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں بھارت کو ڈر یہ ہے کہ پاکستان سے زیادہ ڈر اس بات کا ہے کہ اگر پاکستان کو کچھ نقصان نہ پہنچا سے خدا نخواستہ, تو بھارت ٹکڑے ہونے جا رہا ہے وہ, اور ٹکڑے ہو جائے گا. ٹھیک. اور یہ جو افغانستان کی ایک آپ کہہ لیں تاریخ کے حوالے سے جو مینیپولیشن ہے کہ جی ہم نے ہر سپر پاور کو شکست دی ہے, حالانکہ گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں ڈفرینٹ. میں یہ تو آپ سے بات کر رہا تھا کہ آپ پاکستان کو نکال لیں تو آپ کر لیں, جو کر لیں گے. کہ پاکستان اگر نہ سپورٹ کرتا ہے تو کیا کرتے ہیں یہ لوگ, ان کو تو کھانے کی روٹی پاکستان سے جاتی ہے, اب بھی جاتی ہے. بالکل. ابھی کیا ان کو تو میں بتا رہا ہوں پاکستان نے جو بلنڈرز کیے ہیں اس میں ایک بلنڈر یہ کہ ہم نے اس کا نیریٹو بنا دیا کہ دے آر انوینسیبل. وہ رنجیت سنگھ سے مارکس نے کھائی تھی. بالکل, وہ بھی انہوں نے ہی. ہاں جی. اور اس کے علاوہ کئی بادشاہ تھے جنہوں نے رول کیا ان پر, اور ایک رپورٹ کے مطابق تو سر یہ 70,000 سے زائد لوگوں کو مارا ہے امریکہ نے 20 سال میں, which is quite an amount. اب بھی ان سے $3 بلین لے رہے ہیں امریکہ سے. تو سر ابھی جو ہو رہے ہیں استنبول میں یہ جو مذاکرات, پاک افغان مذاکرات کا جو سیکنڈ راؤنڈ چل رہا ہے, اور وہ آپ کو کیا لگ رہا ہے, مطلب جو قطر اور ترکیہ ثالثی کا رول ادا کر رہا ہے, کتنے افیکٹو ہوں گے؟ آپ کو یہ معاہدہ کتنا افیکٹو نظر آئے گا, کیپنگ ان مائنڈ افغانستان پاس ریکارڈ؟ My smile should tell you everything. دیکھیے دعا بھی ہے اور ہم کوشش بھی کرتے ہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ دریائے کابل پہ ہم اپنا ڈیم بنائیں گے, لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ گراؤنڈ ریالٹیز ڈونٹ سپورٹ آر وشز اینڈ آر, ٹھیک ہے. اور the ground reality is that Afghanistan is a proxy fully ready to go against Pakistan. آپ جو مرضی کر لیں باز نہیں آنے والے. جی, میرا اپنا خیال یہ ہے, I hope I'm wrong. پاکستان جس پوزیشن اسٹرینتھ میں تھا نا, دوحہ ایکارڈ could have been delayed کیونکہ نیگوسیشنز اینڈ آرٹ جس میں آپ اپنی جب اس پوزیشن اسٹرینتھ پہ ہیں آپ, تو آپ دشمن سے اپنی شرطیں پہلے منوا کے ٹیبل پہ جائیں نا. آپ کو لگتا ہے کہ ہم نے جلدی کی؟ ہم نے جلدی کی میرا خیال ہے. دوحہ مذاکرات کر کے ہمیں تھوڑا ڈیلے کرنا چاہیے تھا, تو وہ شاید زیادہ ہماری ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ وہ گھٹنے ٹیکتا. جی گھٹنے ٹیکتا اس کے اوپر. ٹھیک. تو ابھی آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ باز نہیں آنے والا. تو سر جس طرح پاک فورسز نے افغانستان پر ایئر اسٹرائک کی, اور جس طرح سے ٹارگیٹڈ آپریشنز کر کے اور جوابی کارروائی کی کہ وہ خود سیز فائر پہ چیخنے لگ گئے کہ بھائی سیز فائر کرو, یہ کیپنگ ان مائنڈ دیز سچویشنز, یہ کنڈیشن جو ہم نے ان کو جو مزہ چکھایا ہے, کو لگتا ہے کہ وہ دوبارہ بھی ایسی کوئی جرأت دکھائے گا؟ وہ ہماری بیٹی امرین, شی ڈڈ آؤٹ اسٹینڈنگ, اور اس میں ہمیں امیزنگ. But I'm very proud old man کہ میری بیٹی she was girl was flying that fighter jet. Yes, امرین نام ہے اس بچی کا, and that makes me so proud. اور میری جو چھوٹی یونیورسٹی she also wants to join the forces. اچھا. And she said کہ نا وہ دیکھا آپ نے, میں نے کہا I will be very proud the day you take that aircraft and strike. بات یہ ہے کہ جی پاکستان اس پوزیشن اسٹرینتھ میں تھا, وہ پوزیشن اسٹرینتھ آپ نے جب نیگوشیشن کر لیتے ہیں نا, تو آپ نے اپنے آپ کو خود پیچھے کر لیا اس میں. پاکستان کین اسٹل ڈو اٹ, انفیکٹ لاٹ مور ڈیمیج, لیکن پاکستان یہ کرنا چاہتا نہیں ہے. پاکستان, آئی انڈرسٹینڈ پاکستان کس وجہ سے نیگوشیشن کی ہے پاکستان نے جا کر. پاکستان ڈزنٹ وانٹ دس کائنڈ آف اے تھنگ, کیونکہ پاکستان نے افغانستان کے لیے بہت کچھ داؤ پہ لگایا ہے. جی, بہت زیادہ کچھ داؤ پہ لگایا, جتنی دنیا کو پتہ ہے باقاعدہ اس سے بہت زیادہ داؤ پہ لگایا پاکستان نے اپنے آپ کو, جس وجہ سے پاکستان چاہتا ہے کہ افغانستان میں امن ہو,
آخر دونوں کا امن ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے, امن ہو پاکستان, اس لیے پاکستان گیا. میرا اپنا خیال یہ اگر تھوڑا سا ہم اور ایکسیلیٹر پہ پاؤں رکھتے نا تو ان کو ہم بہت چیزیں اور منوا کے پھر ٹیبل پہ جاتے ہیں ہم لوگ. تو زیادہ اب مسئلہ یہ بنے گا آج جو مذاکرات ہو رہے ہیں نا, صرف ویریفیکیشن میکانزم ورک آؤٹ کریں گے, ہاؤ ٹو ویریفائی کہ افغانستان سے حملہ ہوا ہے پاکستان پر, افغانستان کے اندر کون کس نے حملہ کیا ہے, طالبان نے بیک کیا کہ نہیں کیا. اٹس اے ویری کمپلیکیٹڈ اینڈ کمپلیکس انوائرمنٹ. اس کو وہ تو کبھی کسی ایک, میں نے کہا تھا ایک گروپ تو ہے نہیں وہ لوگ, ہاں جی, کافی سارے 15 گروپ تو پاکستان کے خلاف وہاں سے کام کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف. کبھی ایک کے نام پہ ڈال دیں گے, دوسرے کا ٹی ڈی پی کا نام بدل دیں گے, اس کو اور نام رکھ دیں گے, داعش, کافی سارے. جی بہت کچھ. تو سر ونس فار آل اس مسئلے کا آپ کیا حل سمجھتے ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ جس سے ٹی ٹی پی یا ان دہشت گردوں کو جو افغان حکومت جو ہے وہاں پہ افغان طالبان جو ہے اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف جو استعمال کر رہے ہیں, آپ اس کا پھر ایک مستقل حل کیا سمجھتے ہیں؟ کیا ہمیں گرینڈ آپریشن کی طرف جانا چاہیے یا پھر ہمیں عالمی طاقتوں کے ذریعے کوئی معاملات طے کرنے چاہیے, مذاکرات کے نتیجے میں کوئی ہمیں پالیسی ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے ایک سٹیج پہ مستقل حل نکالنے ایک سٹیج پہ پاکستان نے ایک موو کی تھی کہ دی گولڈن رنگ اراؤنڈ افغانستان, اچھا, جنہوں نے امریکہ کو سیز کیا ہے, اف دے آل سٹ ٹوگیدر, جس میں چین بھی ہے, روس بھی ہے, پاکستان بھی ہے, ایران بھی ہے, تاجکستان, دے آل سٹ ٹوگیدر, رائٹ, دے آر دا ونس ہو ہیو دی کلاؤٹ. جو کلاؤٹ ہے نا ان کے پاس ہے, ٹھیک ہے, ان کے پاس ملٹری پاور بھی ہے, ان کے پاس پیسہ بھی ہے, ان کے پاس دے کین ایکچولی بلاک افغانستان ٹوٹلی. افغانستان کو یہاں سے پکڑنا اگر ہے تو یہ مل کے بیٹھ جائیں. آئی تھنک دے آر دا کنٹری دے شوڈ گیٹ ٹوگیدر. آف کورس وی ریسپیکٹ قطر, وی ریسپیکٹ ترکی, وی آر گریٹفل ٹو دیم فار ہیونگ, لیکن اگر وہ ساتھ ملیں, لیکن بیسیکلی یہ جو امیجیٹلی افیکٹڈ کنٹریز ہیں نا, یہ اگر آ جائیں کہ ان کو یہ سمجھ آنی چاہیے کہ یہ افغانستان کے اندر جو آگ لگی ہوئی ہے یہ بھڑکے گی تو پھر پہلے کی طرف باقی لوگ بھی افیکٹ ہوئیں گے اس سے. روس کو بھی اس سے خطرہ ہے, چین کو بھی اس سے خطرہ ہے. اور پھر ماسکو میں جب ہوئی تو ادھر انہوں نے کہا بھی, انہوں نے اس کو وارن بھی کیا کہ تم اپنے کنٹرول کرو. تو وہ بیسس بنا کے آئی تھنک یہ اگر ہم اپروچ ریجنل اپروچ ہو نا اس کے لیے, کیپنگ امریکہ آن دا ٹیبل فائن سپر پاور, لیکن انلیس دیز آل گیٹ ٹوگیدر. ایران الحمدللہ بہت تعلقات پاکستان کے بہت بہتر ہو گئے, حالانکہ شروع میں ایک جھڑپ ان کے ساتھ بھی چھوٹی سی ہوئی تھی, بٹ اٹ کورڈ. بٹ سر میں دیکھ رہی ہوں کہ عسکری اور سفارتی محاذ پر تو ہم گزشتہ 1 سال سے بہت انجوائے کر رہے ہیں, ہم بڑے اچھی ہماری وہاں پہ تعلقات جا رہے ہیں, لیکن ہمارے ہمسائے ممالک کے ساتھ خراب ہوتی جا رہی ہے. ادھر ہی ساتھ ہی ہمارے انڈیا کے ساتھ معاملات, پھر ہمارے افغانستان کے ساتھ گرم ہو چکے ہوئے. لگتا ہے ہمارے ہمسائے ممالک کو جو ہے نا کھٹکنا شروع ہو گیا ہے پاکستان کچھ زیادہ ہی, جیسے ہی وہ ریلیونٹ ہوا ہے. جی میں پیسمسٹک, شاید یہ بوڑھے ہونے کی ایک نشانی ہے. میں تو ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ میں بوڑھا آدمی ہوں,